سینکڑوں احادیث ہیں چھٹے امام کے زمانے میں کہ امام نے لعنت بھیجی ان لوگوں پر جو جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں. بعض ہمارے غالی غلات شیعہ جو بے وقوف ہیں وہ اس حدیث سے کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جمعہ پڑھنا حرام ہے. بعض پھر یہ نتیجہ نکالتے ہیں بنو عباس اور بنو امیہ کے زمانے میں جو جمعہ پڑھنے جاتے تھے، بنو عباس اور بنو امیہ نے اپنے مولوی مسجدوں میں لگائے تھے، ان کے پیچھے امام نے فرمایا جمعہ پڑھنا منع ہے. ہمارا عقیدہ ہے جب تک حکومت الہی یعنی امام زمانہ نہیں آتے تب تک جمعہ اختیاری ہے. حکومت معصوم کے انڈر جو جمعہ ہوگا وہ جمعہ کیا ہے؟ اب حدیث موجود ہے، آپ حدیث کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اور آپ لطیفے پڑھو، مراجے کا مذاق اڑاؤ. چلو آپ نے ایک لطیفہ پڑھا ہے، ایک آج میں بھی سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ گئے، ظہر کی نماز پڑھی. یہ حدیث ہے اہل سنت کی کتب میں، شیعہ میں، دونوں میں موجود ہے. نماز ظہر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے اونٹ کا گوشت کھایا. اب وقت ہونے والا تھا نماز عصر کا. اب اونٹ کا گوشت کھانے سے آپ کو پتہ ہے وضو کس چیز سے باطل ہوتا ہے؟ بدن سے ہوا خارج ہو جائے تو وضو باطل ہوتا ہے. انہوں نے اونٹ کا گوشت کھایا، کسی کی ہوا خارج ہو گئی. جب بدبو ہوئی، اب رسول ہے نا رحمت للعالمین، وہ تو کسی کو نہیں بولیں گے تو اٹھ کے جا وضو کر. نبی نے حکم فرمایا جن جن نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے سارے جا کے وضو کریں. اب کل سے مولوی فتویٰ دے کہ جو بھی اونٹ کا گوشت کھائے گا اس کا وضو باطل ہے. حکمت ہوتی ہے کون سا حکم کس جگہ پہ کس لیے دیا گیا ہے. یہی حکمت بعض شیعوں میں نہیں ہے. بعض جمعے کو حرام سمجھتے ہیں اور بعض نے کہہ دیا کہ جمعہ واجب ہے. ہاں مرجعیت کا میں بھی اعلان اگر کر دوں مرجعیت کا، پھر بھائی میرا فتویٰ ہے، میرے مقلد میرے فتوے پہ کیا کریں؟ عمل کریں. کسی کو حق نہیں ہے کسی مرجع کو کیا کرے؟ ٹوکے. اسی طرح رہبر کا ایک فتویٰ ہے اس کے مرجع عمل نہ کریں. آغا سستانی کا ایک فتویٰ ہے مرجع عمل کریں. مرجعیت شیعت کی بقا ہے، انبیاء کی عصمت ہمارا ایمان ہے. کسی نبی کا باپ کافر نہیں ہو سکتا. اگر آپ اس بات پہ آ گئے پھر علی بن ابی طالب کے لیے کیا بولو گے؟ یہی تو بولتے ہیں کہ جب ابراہیم کا باپ قرآن میں خدا کہتا ہے اس کا باپ آزر ہے وہ کافر ہے لیاذ باللہ، تب کہتے ہیں علی بن ابی طالب تو نبی نہیں ہیں. ساری اساس ہمارے عقیدوں کی خراب ہو جاتی ہے. یہ سوچ اور فکر ہمیں ہونی چاہیے کہ جب ہم گفتگو کر رہے ہیں کہیں مکتب کو نقصان نہ دیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.